ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، اب کیا میں کہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملے کیا عزیز صدر عارف الوی صاحب کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ کریں جو چیزیں کل ہونی ہیں تو آج ہو جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اچھا، صدر عارف الوی صاحب کا تو پہلے سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھوک سے مارو تحریک ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی آپ نے بات کی تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف چلاتا ہے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف چلاتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلا 1.19 ارب روپے جو ہم نے لینا ہے، اس کے علاوہ $7 بلین ہم نے مزید لینا ہے۔ آپ نے رتن پورٹر صاحب کی بات سن لی، اس سے زیادہ اسحاق ڈار صاحب کی مزید، میں لفظ بے عزتی بھی استعمال کروں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ میکسیمم کیا کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو انارکی وہ پیدا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا پیدا کریں گے؟ آپ کا ریئل ٹائم جی ڈی پی 1.5 پہ چلا گیا ہے۔ آپ کو میں نمبرز بتانا تو بند کر دیتے ہیں نا، 2.9 کیا بتاؤں کہ یہ 2.5 ہے، اصل میں آپ کا فورن ریزرو ختم ہو گیا، 0.58 آپ کی جو ہے وہ امپورٹس رہ گئی۔ اب یہ سارے معاملات اتنے برے ہو گئے کہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے جو کیپس لگائے وہ 290 سے اٹھا کر آپ نے 300 پہ پہنچ گیا ڈالر۔ آپ کا جو ہے وہ انٹر بینک جو ہے وہ فیل ہو گیا، آپ کی جو مارکیٹ جو بینک کے پاس ریزرو ہیں وہ 5 ارب روپے سے کم ہو گئے۔ تو یہ سارے معاملات جو آپ نے بتا دیے، اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ناگزیر حالات کے اندر آرٹیکل 254 بھی لگ سکتا ہے، یعنی نون لیگ یہ چاہتی ہے وہ ان اینی کیس جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اگر سارے کام آرڈیننس نے کر رہے ہیں، جو سارے کام آرڈیننس کر رہا ہے، یعنی ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انڈر دا سیکشن 124، انڈر دا سیکشن 124 اینڈ انڈر دا سیکشن 105 کے تحت کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ گورنر جب تک اعلان نہیں کرے گا، سگنیچر نہیں کرے گا کہ وہ تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگلے الیکشن بھی تب تک نہیں ہوگے، معاشی ایمرجنسی کا نام لے کر ہم یہ کر دیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھوک سے مارو پاکستان کو تحریک چلا رہے ہیں، سارے کے سارے مر جائیں گے، نہ پاکستان رہے گا نہ کچھ رہے گا۔ پی ایس ڈی اے فنڈ کے اوپر مزید بتا دوں کہ بلوچستان کو پیسہ نہیں دے رہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انسرجنسی کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ جب آپ سے پاکستان نہیں چل رہا تو ان لوگوں کو دے دیں، ٹیکنوکریٹس کو دے دیں، اوپر جن لوگوں نے آنا ہے ان کو دے دیں۔ یہ سوچنا پڑے گا کہ ان جمہوری قوتوں میں سے اس سے پہلے بھی اسد عمر صاحب نے 8 مہینے وہ ٹائم لگائے، ان کے پاس بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں، ہر حکومت یہی کچھ کرتی ہے، یہ جمہوریت مکمل طور پہ فارغ ہو چکی ہے۔ 100 فائنانس منسٹرز ہونا تھا عمران خان صاحب کے پاس۔ میں فاروق سلیم صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ان کو میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی، آسٹیرٹی انہوں نے بڑی شاندار بات کی تھی کہ ہمیں لمیٹڈ سکوپ دیا گیا ہے جس کے اندر اربوں روپے کا خرچہ بڑھ چکا ہے، مزید مرسیڈیز آ رہی ہیں، یہ جتنا مرضی خرچ کریں گے، آپ کی چائے بند ہوگی، آپ کا پانی بند ہوگا، غریبوں کی چیزیں بند ہوں گی۔ میں نے پوچھا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں یہ بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ منسٹری آف انڈسٹری کے اندر ایک ادارہ آتا ہے پٹاک، اس کا 40 کروڑ روپے خرچہ ہے، اس کی سپلیمنٹری گرانٹس الگ سے ہیں، سارے 450 ملازمین کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 8 ٹائم چائے پیتے ہیں، اور پھر روٹی کھا کے پھر روٹی تک انتظار کر لیتے ہیں۔ روٹی کھا کے پھر روٹی کا انتظار ہے۔